السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسی ہیں آپ لوگ؟ یقیناً اچھی ہوں گی اور اللہ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے۔ آج ہم نے اپنے چیپٹر نمبر 3 سٹارٹ ہم نے کرنا ہے اور وہ ہے نوٹیشنز۔ ٹھیک ہے، وہ ہے نوٹیشنز، سمبلز اور نوٹیشنز۔ علامت کس کو کہتے ہیں؟ علامت کا تصور ہمارے ذہن میں اسکول کے زمانے سے ہی آتا ہے۔ جب ہم اسکول میں تھے تو آپ نے 1 سے لے کے 100 تک کے تمام ہندسے سیکھے ہوں گے، ان کی کاؤنٹنگ سیکھی تھی۔ میتھس میں ہم نے ضرب کا نشان، جمع کا نشان، تفریق کا نشان، ٹھیک ہے، یہ سب جو ہیں یہ سمبلز ہیں۔ ہم نے اس کی جگہ ضرب کے نشان کی جگہ ضرب کا نشان نہیں لکھا تھا، جمع کے نشان کی جگہ جمع کا نشان نہیں لکھا، تو اس کا سمبل استعمال کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں سمبل اور نوٹیشن۔ ہم اپنی عام زندگی میں بھی نوٹیشنز اور سمبلز کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آپ کسی بھی اچھے ہوٹل میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر واش رومز کے باہر واش روم کے ایک طرف عورت کی تصویر بنی ہوتی ہے اور ایک طرف آدمی کی تصویر بنی ہوتی ہے۔ اٹ مینس کہ یہ عورتوں کے واش روم ہے، یہ آدمیوں کے۔ اس کے اوپر لکھا نہیں ہوتا عورتوں کا واش روم، آدمیوں کا واش روم۔ اس کے اوپر صرف اس نوٹیشن سے، اس سمبل سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے اس کے اندر جانا ہے یا اس کے اندر جانا ہے۔ اس کے علاوہ سڑکوں کے کنارے بہت ساری جو ہیں وہ لگی ہوتی ہیں، جو ہمارے ٹریفک رولز ہیں ان کے جو سمبلز لگے ہوتے ہیں وہ سارے ہمیں مختلف چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہاں سے سڑک کراس کرنی ہے، یہاں سے نہیں کرنی، جو ہے وہ سب کچھ ہمیں سمبل سے ہی پتہ چلتا ہے۔ شارٹ ہینڈ اس کی بہت بڑی ایک مثال ہے، اور ویگنوں اور بسوں پر لکھے ہوئے نمبر یعنی ہندسے ان کی جو ہے وہ بھی ان کی علامات ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے مختلف طرح کی علامات ہیں جو ہم عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس عام زندگی میں نوٹیشن کا تصور جو ہے وہ کیا تھا۔ کتب خانے میں درجہ بندی کے لیے مختلف قسم کی درجہ بندی اسکیمیں استعمال ہوں، اور مختلف قسم کی درجہ بندی اسکیمیں ایجاد ہوئیں جو مختلف لوگوں نے استعمال کی۔ ان سب کے اندر ان کی مختلف علامات استعمال ہوئیں۔ کچھ نے عربی اعداد استعمال کیے، کچھ نے رومن حروف کا استعمال کیا، کسی کے 1 یا 2 علامتیں استعمال کیں، کسی نے مکس علامتیں استعمال کیں۔ تو عام معنوں میں علامت ایک ایسا نشان ہے جس سے ہندسوں یا الفاظ کی نمائندگی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ علامت کس کو کہتے ہیں۔ علامت ایک ایسا نشان ہے جس سے ہندسوں یا الفاظ کی نمائندگی ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی ایک پراپر ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ ترتیبی اعداد یا نشانات کا ایسا نظام جس کو کسی کتاب کے موضوع کی بجائے کسی بھی درجہ بندی کی اسکیم کے لیے استعمال کیا جائے، اسے علامت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لائبریری سائنس میں ہم علامت کہتے ہیں اس کو، اس کی تعریف دے رہے ہیں ہم۔ پہلے ہم نے ایک جرنل تعریف دی تھی۔ ایک جرنل علامت کی تعریف یہ ہے کہ ایک ایسا نشان جس سے ہندسوں یا الفاظ کی نمائندگی ہوتی ہے، نوٹیشن یا سمبل یا علامت کہلاتا ہے۔ اب لائبریری سائنس میں علامت کی تعریف بتا رہی ہوں آپ کو۔ اعداد یا نشانات کا ایسا نظام جس کو کسی کتاب کے موضوع کی بجائے کسی بھی درجہ بندی اسکیم کے لیے استعمال کیا جائے، اسے علامت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مثلا DDC اسکیم میں کلاسوں کی نمائندگی کے لیے عربی اعداد 0 سے 9 استعمال کیے گئے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی لائبریری میں بھی DDC اسکیم استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ DDC اسکیم میں عربی اعداد استعمال کیے گئے ہیں، یعنی 1 2 3 4 5 6 ان اعداد کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو DDC اسکیم میں ہم عربی اعداد استعمال کرتے ہیں۔ یہ بعض دفعہ یہ کوشچن شارٹ کوشچنز میں آ جاتا ہے کہ DDC کی علامت کس طرح کی ہے۔ تو DDC کی علامت جو ہے وہ عربی اعداد پر مشتمل ہے، 0 سے 9 استعمال کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آ جاتی ہیں ہماری کائنڈز۔ علامات کی اقسام کتنی ہیں؟ علامات کی 2 اقسام ہیں، پیور علامت، خالص علامات، اور مکس نوٹیشن، مخلوط علامات۔ 2 علامات ہیں، ایک خالص علامات، دوسری مخلوط علامات۔ خالص علامات کو پیور نوٹیشن کہتے ہیں اور مخلوط علامات مکس نوٹیشن۔
پیور نوٹیشن کیا ہے؟ پیور سے پتہ چلتا ہے نا کہ خالص، ایسی علامت جو صرف ایک ہی قسم کی علامت یا نشان یا ہندسے کو ظاہر کرے پر مشتمل ہو، اس کو خالص علامات کہتے ہیں۔ ایسی علامات جو صرف ایک ہی قسم کی علامات یا نشان یا ہندسے پر مشتمل ہو، اس کو خالص علامات کہتے ہیں۔ مثلا ڈی ڈی سی میں خالص علامات استعمال ہوئی ہیں، یعنی عربی ہندسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ٹھیک ہے۔ مثلا تاریخ پاکستان کے لیے نمبر ہے 954.91، اس کے ہندسے استعمال کیے گئے ہیں۔ سی اے کٹر اس نے بھی، بروک سیئرز نے بھی اور رائڈر نے بھی خالص علامات استعمال کی، ٹھیک ہے۔ یہ کوشچن آ جاتا ہے کہ ڈی ڈی سی میں کون سی علامات ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور یہ بھی آ جاتا ہے کہ اس میں کس طرح کی نوٹیشن ہے، کس ٹائپ کی نوٹیشن ہے، تو اس کی پیور نوٹیشن ہے خالص علامات استعمال کی گئی ہیں، ایک ہی قسم کے علامات، نشان اور ہندسے استعمال کیے گئے ہیں جو کہ عربی اعداد پر مشتمل ہیں۔ اور خالص علامات کی اور مثالیں کون کون سی ہیں؟ ایک ڈی ڈی سی اے کٹر کی اسکیم، بروک سیریز کی اور رائڈر، یہ 4 جو ہیں ان لوگوں نے خالص علامات استعمال کی ہیں۔ آپ آ جاتا ہے مکس نوٹیشن، مخلوط علامات۔ جب 2 یا 2 سے زائد قسم کی علامات استعمال کی جائیں اسے مخلوط علامات کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا عربی اعداد بھی استعمال کیے گئے اور اس کے اندر ہم نے جو ہیں وہ ABC کی چیزیں بھی استعمال کر لیں، کیونکہ بعض لوگوں نے ایسے استعمال کی ہوئی ہیں 920، اور جیسے ہسٹری کا نمبر ہے تو بایوگرافی ہے نا 920، تو انہوں نے فرض کرنے کہ 920 ہے تو انہوں نے لکھ دیا آگے 920 BIO، ٹھیک ہے، یا 920 اگر پاکستان میں سے کسی بندے کی بایوگرافی ہے فرض کریں تو وہ PAK لکھ دیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس کو کہتے ہیں مکسڈ نوٹیشن، دو طرح کی علامات جس میں استعمال ہوئی ہیں وہ مخلوط علامات کا نام دیا گیا۔ لائبریری آف کانگریس نے اپنی اسکیم میں مخلوط علامات استعمال کی ہیں، بلیس نے مخلوط کی ہیں، براؤن کی لائبریری اسکیم جو ہے درجہ بندی اسکیم ہے اس نے مخلوط استعمال کی ہیں، رچرڈسن نے بھی مخلوط علامات استعمال کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مخلوط علامات جو ہیں وہ ایسی علامات ہیں جس میں 2 یا 2 سے زیادہ قسم کی علامات استعمال کی جائیں اسے مخلوط علامات کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ کون سی درجہ بندی اسکیم میں استعمال ہوئی ہیں؟ لائبریری آف کانگریس میں، بلیس نے اور براؤن نے، یہ 3 اسکیمیں کیونکہ ہم نے آگے پڑھنی بھی ہیں اور مشہور بھی کافی ہیں تو یہ اسکیم جو ہے نا یہ استعمال کی ہیں۔ آج جو ہے ہم اپنا اتنا ہی لیکچر پڑھیں گے اور کل ہم جو ہے اس کے پرپز اور فنکشن آف نوٹیشن پڑھیں گے کہ ان کی کیا فنکشن اور نوٹیشن ہے۔ آپ لوگوں نے جو ہے اس کی اچھی سے تیاری کرنی ہے اور اپنی یہ جو شارٹ کوشچنز میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ لکھ لینے ہیں کہ پیور نوٹیشن کس کو کہتے ہیں، مکس نوٹیشن کس کو کہتے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں، علامت کی تعریف کریں، لائبریری سائنس میں علامت کی تعریف کریں، علامت کا جو ہے وہ کیا کانسیپٹ ہے، اس کا تصور کیا ہے، یہ ساری جو ہیں یہ شارٹ کوشچنز ہیں جو آپ نے تیار کرنے ہیں اور پھر آپ نے اپنے نوٹس بنا کے مجھے سینڈ کرنے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ آپ کے وقت میں برکت دے، آمین۔